اب آئیے الرحمن الرحیم، ان دونوں کا مادہ ایک ہی رحم، رحمت، اسی سے لفظ رحمان بھی بنا ہے، اسی سے لفظ رحیم بھی بنا ہے۔ اگرچہ ایک شاذ رائے اور بھی ہے رحمان کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ ان دونوں میں کیا فرق اور تفاوت ہے، یہ بھی ہمارے ہاں مفسرین کے مابین بڑی ایک مختلف فی بحث ہے، جس میں کہ ذوق اور مزاج کو اصل دخل ہے۔ رحمان ہے فعلان کے وزن پر، یہ اس میں مبالغہ کا ایک وزن ہے، کسی شے کی شدت اور کثرت، دونوں الفاظ نوٹ کیجئے، شدت اور کثرت۔ غضبان، بہت غضبناک، غصے سے ہم کہیں گے آگ بگولا۔ عطشان، انتہائی پیاسا۔ جوعان، بھوک سے مر رہا ہے، جان نکل رہی، یہ اس وزن پر آئیں گے۔ تو رحمت سے رحمان، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے اور اس میں ہوتا ہے دوام اور استمرار، شدت اور کثرت کے مقابلے میں دوام اور استمرار، پائیداری، تسلسل۔ رحیم یعنی جس کی رحمت مسلسل ہے، ہمیشگی کی کیفیت کے ساتھ ہے، دائمی ہے، جس کا مستقل وصف ہے۔ یہ دو الفاظ اس وزن پہ آ کر اپنے مفہوم کو بہت خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بعض مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ رحمان کا تعلق ہے تخلیق سے، پیدا تو کر دیا اللہ نے ایک دم، شان کن فیکونی، کن فیکون۔ لیکن رحیم کا تعلق ہے ربوبیت سے، اب اس کا پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، اس کا تسلسل، یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا مظہر ہے، جبکہ کائنات کی تخلیق اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے کہا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ دنیا خود ناپائیدار ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اور رحمت کا وہ جو معاملہ ہے اس میں شدت اور اس میں ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت۔ اب یہ دو الفاظ دونوں جو میں نے استعمال کیے یہ خود اسی وزن پر ہے، طوفان جوعان کے وزن پر ہے، ہیجان یہ عطشان کے وزن پر ہے، وزن وہی ہے، ایک ہیجانی کیفیت، جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے شان رحمانی کے ساتھ، اور رحیم الآخرہ، رحیم آخرت جو ہے وہ دائم ہے، قائم ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ تو باقی رہنے والی ہے، وہاں صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا۔ لیکن یہ کہ صحیح تر بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ در حقیقت اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں ہیں اور دونوں بیک وقت ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو مولانا فراہی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جب قرآن میں آتے ہیں تو درمیان میں حرف عطف نہیں آتا، الرحمن والرحیم نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ آٹھ اسماء و صفات آ گئے بغیر حرف عطف کے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء ہیں، کہیں حرف واو نہیں۔ ایک ہی استثناء ہے، بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا، ایک ہی استثناء ہے سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پورے قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مابین حرف عطف ہے، باقی کہیں نہیں۔ اگر 4 یہ ہیں تو 4 ہی سورہ جمعہ کے شروع میں ہی، الملک القدوس العزیز الحکیم، کہیں در حرف واو نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات، اللہ کی یہ تمام شانیں بیک وقت اس کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے تصور کی اصل میں تنگنائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بیک وقت تصور نہیں کر سکتے، ہمیں یہ متضاد نظر آتی ہیں۔ رحمانیت کچھ جدا شان ہے اور رحیمیت کچھ جدا شان ہے، ہمارے فہم کے اعتبار سے یہ جدا ہیں، اللہ کی ذات کے اندر یہ دونوں بیک وقت موجود ہیں، وہ رحمان بھی ہے اور بیک وقت رحیم بھی ہے۔ اس کی ایک طوفانی کیفیت بھی ہے، شدت بھی ہے، کثرت بھی ہے، اور اس میں دوام بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور استقلال بھی ہے۔ میں اسے ایک سادہ سی مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس وقت بھی ریکارڈ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم اپنے اوپر اگر اس کو طاری کریں تو فرض کیجئے کہ کہیں کوئی سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کار کا ہوا ہے،
فرض کیجئے کہ اس کار میں جتنے بھی سوار تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا ہے جو ماں سے چمٹا ہوا، ماں کی لاش ہے، چمٹا ہوا۔ جو شخص بھی اس منظر کو دیکھے گا اس کا دل پگھل جائے گا، وہ بچہ چمٹا ہوا اپنی ماں کی لاش سے۔ فرض کیجئے کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ آج تو خیر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں سراغ، ماضی میں سمجھیے کہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ ہر شخص کے دل میں ایک جذبہ ابھرے گا، گویا کہ ایک رحمت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اس بچے کی میں پرورش کروں گا، اسے میں پالوں گا۔ یہ لاوارث رہ گیا ہے، اس کا کوئی پالنے پوسنے والا نہیں رہا۔ یہ جذبہ یقیناً ابھرے گا، یہ ایک جوش کی کیفیت ہے، رحمت جوش میں آئے گی ہر انسان کی۔ لیکن یہ کہ ہمارا یہ جوش بہت جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر الٹا ایک احساس جو ہے افسوس تعسف کا پیدا ہو جائے کہ میرے تو پہلی بڑی ذمہ داریاں تھیں، یہ میں کیا مصیبت اپنے سر لے بیٹھا ہوں، یہ خامخواہ کا بوجھ، خامخواہ کی ذمہ داری میں نے لے لی، میرے تو اپنے جو بچے جو ہیں ان کی پرورش میرے لیے مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جوش، جوش رحمت، بیک وقت اس میں وہ شان بھی ہے رحمانیت کی اور رحیمیت کی بھی ہے، اس میں کبھی کسی کمی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ در حقیقت رحمان اور رحیم کے دونوں مفاہیم کو جمع کرنے کا جو ہے میرے نزدیک مثال کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھانا ہو، تشبیہ کے ذریعے سے، تو شاید یہ اس سے قریب ترین بات ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں اس کا جو منطقی اور فلسفیانہ جو ان میں ربط ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ تصور کہاں سے ابھرا؟ فطرت انسانی میں ہے نیکی اور بدی کا امتیاز۔ یہ فطرت کی صحت کی جو علامتیں میں نے گنوائی تھی پہلے دن، انہی میں سے ایک اہم علامت یہ ہے۔ یہ اخلاقی حس نہیں رہی تو انسان کی فطرت مر چکی، اندر کا اصل انسان مر چکا، ایک انسان نما حیوان باقی رہ گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ زندہ ہے، یہ تو مردہ ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ اے نبی آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے، یہ انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھ رہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سن رہے ہیں، یہ نہیں سن رہے، یہ حیوانوں کا سا سننا سن رہے ہیں، انسانوں کا سا سننا نہیں سن رہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اب تو یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان کی فطرت مر چکی، یہ اس کا مقبرہ ہے، تعزیہ ہے جو چل رہا ہے انسان کی صورت کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ۔ تو انسان کی فطرت کے زندہ رہنے اور اس کے صحت پر برقرار رہنے کا ایک بہت بڑا اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کی علامت ہے وہ یہ ہے اخلاقی حس موجود ہو، نیکی اور بدی میں امتیاز۔ پھر عقل اس پر گرا لگاتی ہے۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے یہ صرف فطرت کے حوالے سے ہے، لیکن جہاں آ جائے گا آخرت کا معاملہ، جزا و سزا کا، وہاں فطرت پر عقل کی گرہ لگے گی تو بات بنے گی۔ فطرت تو صرف یہ بتاتی ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ عقل ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت جوز جو، اب نیکی کا اچھا صلہ ملنا چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں مل رہا بدلہ، بلکہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آپ کوئی اخلاقی اصول نہ رکھتے ہو، ہر راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، کشادہ ہے، بڑھتے چلے جائیے۔ جہاں آپ نے کوئی اپنے لیے اصول بنا لیے، اب قدم قدم پر بندش ہے، قدم رک رہے ہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، بلکہ یہ کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں نے وہ شعر بارہا سنایا ہے، سادہ سا ہے لیکن یہ کہ بڑی عظیم حقیقت۔ اے دیانت برتو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم۔ اے دیانت تجھ پر لعنت ہو کہ تیری وجہ سے تو میرے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ صحیح بات کہہ کے دیکھیے دوستوں کے سامنے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ از تو رنجے یافتم، مجھے رنج ملا ہے، اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تجھ پر رحمت ہو، تیرے ذریعے سے مجھے خزانے ملے۔ لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے،
اور وہ عالم، اب دیکھیے اس کے دو منطقی نتیجے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جو قدرت رکھتی ہو پورا بدلہ دینے کی قدرت، وہ تو اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، ہم اسے مان چکے۔ لیکن کوئی عالم بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس میں حدود اور قیود نہ ہو، جس میں ہر شے کا پورا بدلہ مل جائے۔ اس لیے کہ آپ نے آج ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کے اثرات نہ معلوم کہاں تک جائیں گے، آپ تو جان بھی نہیں سکتے۔ جب تک دنیا باقی ہے اس نیکی کے اثرات کہیں نہ کہیں پہنچتے رہیں گے، اور ان سب کا بدلہ آپ کو ملنا ہے۔ کہیں کوئی بری رسم آپ نے شروع کی ہے، جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے وہ سب آپ کے حساب میں درج ہو رہا ہے۔ تو جب تک ایک زندگی جو ہے غیر متناہی نہ ہو، ابدی نہ ہو، پورا بدلہ مل نہیں سکتا، لہذا وہ عالم آخرہ۔ اور پھر اس کے لیے مالک یوم الدین، یوم کا لفظ صرف ایک دن کے لیے بھی آتا ہے، یوم ایک ایرا کے لیے بھی آتا ہے، ایک دور کے لیے بھی آتا ہے، اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ ایک دن بھی ہے جس میں فیصلے ہوں گے جزا و سزا کے، اور پھر یہ کہ در حقیقت اس جزا و سزا کا جو ظہور ہوگا، کہا جا سکتا ہے وہ بھی ایک دن ہے، لا متناہی دن، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ یوم الدین۔ دین کا جو اصل لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مفہوم ہے بدلہ، دانا یدینو، بدلہ دینا، دناہم کما دانو، امرؤ القیس کا مشہور مصرع ہے، ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، کما تدینو تدانو، جیسا تم کسی کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ یہی لفظ ہے، زبر کے ساتھ دین بن جاتا، دین کہتے ہیں قرض کو۔ قرض وہ ہے جو واپس آنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دین کہا جا رہا ہے، بدل، وہ واپس آئے گا، لوٹ کر آئے گا۔ بدلہ بھی وہ ہے کسی عمل کا جو واپس آتا ہے، عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا۔ نیکی کی اس کی جزا آپ کی طرف لوٹے گی، برائی کی ہے اس کی سزا آپ کی طرف لوٹے گی۔ دین بھی وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا اور لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا، جبکہ ہدیہ ہو، ہبہ ہو، تحفہ ہو، عطیہ ہو، یہ واپس نہیں آتا، نہ واپس لینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ دین وہ ہے جو دیا جاتا ہے واپس لینے کے لیے۔ تو دین، اس کا اصل مفہوم، بنیادی مفہوم ہے بدلہ۔ البتہ اس سے آگے اس کے جو مفاہیم ہیں، یہ سورہ کافرون میں پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا، لہذا دین قانون اور شریعت کو بھی کہتے ہیں۔ وہ قانون و شریعت کسی نظام کے تابع ہے، دستور ہے جس کے تحت قانون ہے، کوئی لا گیور ہے جو قانون دیتا ہے، اس اعتبار سے پورے نظام کو بھی دین کہیں گے۔ ایک ایسا نظام جس میں مختار مطلق، آخری لا گیور اللہ ہے، اسی کی اطاعت کریں گے جزا ملے گی، اس کی نافرمانی کریں گے سزا ملے گی، اس پورے کانسیپٹ کو آپ کہیں گے یہ دین اللہ ہے۔ ایک نظام ہے ملوکیت، بادشاہ ہے، مختار مطلق وہ ہے، لا گیور وہ ہے، اس کے حکم پر، اس کے قوانین پر چلیں گے، وہ آپ کو نوازے گا، خلعتیں دے گا، خطابات دے گا، جاگیریں دے گا، سراہے گا۔ اگر اس کی بغاوت کریں گے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، سزا دے گا، اس کے قانون کو توڑیں گے، جیلوں میں ڈالے گا، اور جو سزا ہوگی دے گا۔ یہ سب نظام پورے کو، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دین الملک۔ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں، ایک سورہ یوسف میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اور دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ دین کے، یہ یوں سمجھیے کہ 3 سٹوریز ہیں اس کی۔ بنیادی مفہوم ہے بدلہ، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مختار مطلق۔ اس سے اوپر کی سٹوری قانون، شریعت، اس لیے کہ بدلہ کوئی نہ کوئی قانون مجازات ہوگا تو بدلہ ملے گا، کوئی نہ کوئی قانون ہے جس کی پیروی کریں گے، پابندی کریں گے، سزا، جو جزا ملے گی، ستائش ہوگی، نافرمانی کریں گے، توڑیں گے، سزا ملے گی۔ اس سے اوپر وہ قانون کسی نظام کا ایک جز ہے، اس میں کوئی ہستی ہے جس کو مانا گیا ہے بالا ترین،
اور اس کے تابع پورا نظام زندگی جو ہے اس کا نقشہ بنا ہے، یہ دین ہے۔ وہ دین الملک ہو، دین جمہور ہو جدید اصطلاح میں جمہوریت، یا دین اللہ ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ بہرحال یہاں یہ چونکہ یہ اساس القرآن ہے سورہ فاتحہ، اس میں لفظ دین آیا ہے اپنے اساسی مفہوم میں جو پہلی منزل ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک مختار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے، اختیار مطلق اب بھی اسی کا ہے، ملک اور مالک حقیقتاً وہی ہے اب بھی، لیکن ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کبھی کوئی فرعون بیٹھا ہوتا ہے، الیس لی ملک مصر، دعویٰ کر رہا ہے کیا میری نہیں ہے بادشاہی مصر میں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں پانی روک دوں۔ یہ فرعونیت ہے۔ کبھی کوئی فرعون ہے، کبھی کوئی نمرود ہے، کبھی کوئی ایک قوم دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی کسی علاقے یا قوم کے عوام خود حاکمیت کے مدعی بن جاتے ہیں۔ یہ سب یوں سمجھیے کہ سراب ہے، دھوکہ ہے، ڈرامے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ مالک حقیقی اور ملک حقیقی، بادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے، لیکن اس وقت وہ غیب کا پردہ حائل ہے، ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن یہ پردہ اٹھ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین وہی ہے۔ مالک جو ہے یہ ملک یملکو، اس کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، مالک ہونا، حکمران ہونا۔ ملک یملکو، اسی سے ملک بن گیا تو حکمران، اور مالک بن گیا کسی شے کا اونر، کسی شے کی جس کی وہ ملکیت ہے۔ تو مالک، اور یہ جیسے لکھا جاتا ہے چونکہ ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے، بادشاہ مطلق وہی ہے اس دن کا۔ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج؟ وہ ساری بادشاہیاں جو دنیا میں تم نے جو ڈرامے رچائے تھے ختم ہوئے، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، الواحد ہے، قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، مستولی ہے، کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ یہاں یوں سمجھیے کہ پہلا جملہ مکمل ہوا، یہ وہ معرفت ہے جو انسان کو خود حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہدایت نظری جہاں تک کہ انسان خود پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی مثال آئی ہے، میں اس کی طرف دوبارہ ریفر کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس معرفت میں نبی اور رسول کے ذریعے سے اس خاکے میں بڑے تفصیلی رنگ بھرے جاتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، لیکن یہ اجمالی معرفت کہ کل خیر، کل حسن، کل کمال اللہ ہی کا ہے، وہی منبع خیر ہے، وہی منبع ربوبیت ہے، وہی منبع حسن ہے، وہی منبع رحمت ہے، یہ اجمالی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قانون مجازات کہ بدلہ ضرور ملے گا، ممکن نہیں ہے کہ بدلہ نہ ہو، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہو سکتی، بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ وہ سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان یہاں تک تو پہنچ جائے گا، لیکن اس میں یہ تفصیلات کا رنگ کہ ایک وقت قیامت آئے گی، قیامت کے بعد کچھ عرصے کے بعد ریزریکشن ہوگی، بعث بعد الموت ہوگا، حشر و نشر ہوگا، تم جمع کیے جاؤ گے، تمہیں کھڑے ہونا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کے لیے فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے جس میں یہ نعمتیں ہیں، اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جس کی یہ سزائیں ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے یہ بہرحال انبیاء کے بغیر، وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ وہ فطرت سلیمہ، عقل سلیم صرف یہاں تک پہنچا دے گی، بدلہ ہو کر رہے گا۔ اعمال انسانی ضائع ہونے والی شے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورہ لقمان میں بس یہی دو چیزیں آئی ہیں، قیامت کا ذکر
بعث بعد الموت کا ذکر، حشر و نشر کا ذکر، وزن اعمال کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا کچھ نہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی بات معرفت خداوندی، توحید، شرک کی نفی، شکر اور شرک، شرک سے نفی، شکر کا التزام اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اجتناب۔ یہ تو پہلی دو آیتوں میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہم نے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو ہمارا حق بتایا، ہم تمہیں جو والدین کا حق ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے 5ویں آیت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، دل میں گرہ باندھ لے کہ انسانی عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، کسی غار کے اندر گھس کر وہ کام کیا گیا ہو، زمین کی کہیں گہرائی کے اندر اتر کر کام کیا گیا ہو، یا فضا اور خلا کی پہنائیوں میں، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یا بنی اقم الصلاۃ، معلوم ہوا کہ وہ جو فکر ہے، فکر صحیح، ہدایت نظری، اس کے یہی دو جز ہیں۔ ان کے اندر تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے بھرا جائے گا۔ خاکہ یہی ہے بنیادی، جو سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک پہنچ گیا، نبوت اور رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا جائے گا۔ لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، وہی یہاں پر ہے ترتیب، ایاک نعبد۔ پہلا جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اور اس ایاک نعبد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے احسانات کا کیا بدلہ ادا کریں، سوائے اس کے کہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، چونکہ اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے،